پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے اور بالخصوص جڑواں شہروں کی بات کریں تو جڑواں شہروں میں بھی اب موسم کافی زیادہ تبدیل ہو گیا ہے۔ سیلابی جو صورتحال ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ اپنا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں، میں صدیق اورنگزیب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں کیسر خان تنولی۔ کیسر تنولی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کریں گے لیکن اس سے قبل آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک، فالو اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ایک جانب جہاں ماحولیاتی آلودگی میں پورے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان اس کی زد میں ہے، اور کچھ بڑے شہروں کی اگر بات کریں، اسلام آباد، راولپنڈی اور اس کے ساتھ جو ملحقہ علاقے ہیں، اس کے علاوہ پنجاب کی اگر ہم لوگ بات کریں یا پھر بالخصوص بالائی علاقوں کی بات کریں، وہ علاقے جہاں پر سیلابی صورتحال تو اکثر پیدا ہوتی تھی، لیکن وہاں سے سیلاب آنا جہاں سے بندے کی وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ حالیہ دنوں کی اگر بات کریں تو گلگت جاتے ہوئے جو سیاح سیلابی ریلے کی زد میں آ گئے تھے، تو وہ سیلابی ریلہ بھی بڑی عجیب سی صورتحال تھی اور ابھی تک کچھ جو سیاح ہیں وہ لاپتہ ہیں۔ اور اسی طرح اسلام آباد کی اگر بات کریں، بالخصوص نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ کرنل صاحب سمیت جو بیٹی ان کی تھی وہ لاپتہ ہو گئے تھے، تاحال ان کی جو لاشیں ہیں وہ نہیں مل سکی ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے لاہور کی جانب اگر سفر کریں، راولپنڈی اسلام آباد کی حدود بنتی ہے، تو وہاں پر بھی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہمیں نظر آتی ہے، اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ جو موسمی صورتحال خراب ہو گئی تھی اور ہیلی کاپٹرز کے ذریعے بندوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا۔ اور اسی طرح تھوڑا سا آگے بڑھے جہلم، چکوال، تو وہاں پر بھی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان علاقوں کو آفت زدہ قرار دے دیا جائے۔ کیسر خان تنولی کی جانب بڑھتے ہیں، تمام تر معاملات کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسر تنولی، سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں اسلام آباد راولپنڈی کے حوالے سے، آپ کی ظاہر سی بات ہے پیدائش یہاں کی ہے، آپ بڑے ہوئے ادھر ہی اور تقریباً 40 سال تو ہو گئے ہیں ادھر، تو کیسے دیکھ رہے ہیں پہلے موسم کس طرح تھا اور اب یہ چیزیں تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال، تو کیا وجوہات آپ کی نظر میں ہیں؟ بہت شکریہ صدیق۔ یہ وہ سچویشن ہے جس کو ہم نے اور دنیا نے بہت پہلے بھانپ لیا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تقریباً 4-5 سال پہلے سے ہم نے اس حوالے سے، اس موسم کے حوالے سے، اس کی سختیوں کے حوالے سے اور اس کی مشکلات کے حوالے سے اور اس کے نقصانات کے حوالے سے بات کرنا شروع کر دی تھی۔ حکومت پاکستان نے بھی اس کے اوپر کام کیا۔ حکومت پاکستان نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کو باور کرایا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کے اندر جو پاکستان کا جو حصہ ہے بہت کم ہے، لیکن اس کے نقصانات جو ہیں وہ پاکستان زیادہ اٹھا رہا ہے اور زیادہ اٹھائے گا۔ تو اس لیے پاکستان کی ہر حال میں جو ہے وہ اس کو مالی مدد بھی کی جائے اور پاکستان کو جو ہے اس سے بچنے کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے جو ہے ہنگامی اقدامات بھی کیے جائیں۔ اس حوالے سے کئی کانفرنسز بھی ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ COP26، COP27، COP28، COP29، اب 30 جو ہے اس کی طرف گامزن ہیں چیزیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر موسم تبدیل ہو رہے ہیں۔ آپ نے جڑواں شہروں کی بات کی، جڑواں شہر راولپنڈی، اسلام آباد آج سے اگر ہم لوگ 25 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ بہت چھوٹا سا شہر تھا۔ چھوٹے سے مراد کے 10 منٹ میں ہم لوگ پورا اسلام آباد کو راؤنڈ کر لیتے تھے، لیکن اب یہ بڑھ گیا۔ جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ یہ ایک طرف تو جا کے لگتا ہے فتح جنگ کے ساتھ، دوسری طرف یہ جا کے لگتا ہے مری کے ساتھ، تیسری طرف یہ جا کے لگتا ہے گجر خان کے ساتھ۔ مطلب یہ بہت پھیل گیا اور غیر ضروری اور غیر قانونی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جس کا کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس کا کوئی فیوچر اور جو پاسٹ ہے اس کو ڈسکس کیے بغیر ہی جو ہے بس پلاٹنگ کرتے گئے اور اس کی بھرپائی کرتے گئے اور پھر اس کو بیچتے گئے۔ لوگوں نے کروڑوں اور اربوں روپے کمائے۔ اس میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی شامل ہیں، اس میں حکومت اور سرکار کی چھتری کے نیچے چلنے والی سوسائٹیز بھی شامل ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جو دریا ہیں، جو ندی نالے ہیں، وہ جہاں سے ان کا ایک دفعہ گزر ہوتا ہے، جہاں سے وہ جاتے ہیں، انہوں نے اس جگہ پر واپس ضرور آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ واپس آ رہے ہیں۔ جب بارشیں ہوں گی تو ظاہری بات ہے وہ اپنی راستہ لیں گے، ان کو راستہ ملے گا، وہ راستہ بنائیں گے، اور آپ نے راستہ دیکھا بنتا ہوا۔ کل ایک کرنل صاحب جس گھر سے نکلے، جس سوسائٹی میں وہ رہتے ہیں، اس کی کروڑوں روپے کی مالیت کے وہ گھر ہیں، وہاں پر بہترین کنسٹرکشن ہوئی ہے، وہاں پر بہترین روڈز بنے ہوئے ہیں، وہاں پر بہترین ہر طرح کا نظام ہے، لیکن اس کے باوجود جب پانی آیا، جب بارش تیز ہوئی، اس نے اپنا راستہ بنایا، اس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو، ہر انسان کو، ہر گاڑی کو، ہر طاقتور جو وہاں پر بلاکس بنائے گئے تھے ان کو وہ توڑتا ہوا آگے بڑھتا گیا، اور وہ ندی اور نالوں کی نظر ہو گیا۔ بے تاشا جو ہے وہ پانی تھا، آپ کو پتہ ہے۔ تو صرف اور صرف ہماری غلط پلاننگ، غلط منصوبہ بندی جو ہم نے سوسائٹیز کی اور نہ شاید ہم نے کی نہیں کہ ہمیں آئندہ آنے والے ٹائم میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور جنہوں نے سوسائٹیز بنائی انہوں نے تو کروڑوں اربوں روپے کمائے، وہ تو عیاشی میں، مزے میں،
لیکن جن کو وہ بیچ کے چلے گئے انہوں نے تو لائف کی کہتے ہیں نا کہ جو ان کی جمع پونجی تھی وہاں پر انہوں نے انویسٹ کر دی, اب وہ وہاں سے جا نہیں سکتے, وہ وہاں سے اس کو چھوڑ نہیں سکتے, تو یہ وہ نقصان اٹھا رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے گلگت اور باقی علاقوں کا ذکر کیا. میں ایک بات بڑی, ہم لوگ اپنی غلطیاں تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے نا, ایک بات بہت ضروری ہے بتانی. میں چھوٹا سا تھا, پرائمری کلاس میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے, پرائمری ایجوکیشن میں تھے جب ہم لوگ, تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اردو کا قاعدہ یا اردو کی کتاب پڑھائی جاتی تھی اس کے اندر بتایا جاتا تھا کہ جی جب ساون کا مہینہ ہوتا ہے یا جولائی اگست کے مہینے ہوتے ہیں, اس میں بارشیں ہوتی ہیں, اس میں ندی نالوں کے اندر طغیانی آ جاتی ہے, آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہوتا ہے, غیر ضروری گھروں سے باہر نہیں نکلنا ہوتا. یہ باتیں وہ باتیں جو ہم لوگ بچپن میں سنا کرتے تھے, جو بچپن میں پڑھائی جاتی تھی ایک اردو کی کتاب میں آسان زبان کے اندر, جو کہ ہماری قومی زبان ہے. تو جب آپ کو ان چیزوں کا ادراک ہے, جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ جولائی اور اگست کے مہینوں کے اندر آپ یاد رکھیں کہ نیچر کو چیلنج نہیں کر سکتے, قدرتی آفات, قدرتی معاملات کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, نہ ہی اس کو آپ کاؤنٹر کرنے کی فی الفور کوئی صلاحیت رکھتے ہیں. یاد رکھیں امریکہ کے اندر, برطانیہ کے اندر, جب بھی جہاں بھی کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوئی ہے تو وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں. تو آپ گلگت کا سفر کیوں کرتے ہیں, آپ نارتھرن ایریاز کا سفر ان موسموں کے اندر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ بھی ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ تیز بارشیں بھی ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ دریا بھی بفرے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں. آپ کو احساس ہونا چاہیے, آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو جب یہ باتیں پڑھائی جاتی ہیں, جب میڈیا بتاتا ہے کہ, اور آپ کو خود موسمی اثرات کا پتہ ہے کہ لوگ پنجاب سے آ رہے ہیں, لوگ کراچی سے آ رہے ہیں, اور جتنی فیملیز ہیں یاد رکھیں جو اس طرح کے حادثات کا شکار ہوتی ہے, وہ کوئی کراچی سے آتا ہے, کوئی صدرن پنجاب سے آتا ہے, کوئی پنجاب سے آتا ہے, کوئی لاہور سے آتا ہے. تو معاملات یہ ہے کہ اپنا ذمہ داری بھی نبھائے نا. حکومت پاکستان ہر چیز نہیں کر سکتی, حکومت پاکستان آپ کے لیے مدد کو آ سکتی ہے, حکومت پاکستان اپنی ذمہ داری نبھا سکتی ہے, لیکن یہ وہ چیزیں جن کو آپ نے کرنا ہے. قدرت کے ساتھ لڑنا جو ہے وہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. کیسر تولی بہت شکریہ. ناظرین ویڈیو کا اختتام کریں گے. اختتام سے قبل ایک پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکے. کسی کے ساتھ مجھے اور کیسر خالد تولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.